شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے ایک مرتبہ اتنا تنگ تھا اور فاقے نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا تھا اور میں مکہ کے قریب رہتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا کہ میں جا کے زمزم پی کے گزارا کرتا تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ میں جا رہا تھا واپس تو مجھے ایک تھیلی ملی اور میں نے اس تھیلی کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایسا قیمتی ہیروں والا ایک ہار مجھے ملا، موتیوں والا، تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا مکے کی طرف کہ ایک بزرگ آوازیں لگا رہے تھے کہ جس شخص کو میرا وہ ہار ملا ہے وہ مجھے واپس کر دے تو میں اس کو 500 دینار کے سکے دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ اتنا زیادہ قیمتی ہے، تو فرماتے ہیں میں اس بزرگ کے پاس گیا اور انہیں بلایا اور ان سے پوچھا اور ان کو لے کے گیا گھر اور ان سے کہا کہ کیسی تھیلی ہے، کیسا ہار ہے۔ انہوں نے نشانیاں بتائیں تو میں نے ان کو ان کا وہ ہار دیا اور انہوں نے وہ 500 دینار کی تھیلی میری طرف کی اور میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی کام تو اللہ کے لیے کر لے۔ تو فرماتے ہیں میں نے وہ ہاتھ پیچھے کیا اور میں نے کہا میں نے نہیں لینا کیونکہ یہ آپ کا ہی مال تھا، آپ کو پہنچایا۔ فرماتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن میں نے ان کو واپس دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک سفر درپیش آیا، میرا سمندری سفر تھا، میں سمندری سفر پر نکلا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم سمندر کے اندر پہنچے ایک جگہ پر تو طوفان نے آ لیا۔ تو فرماتے ہیں مجھے اوروں کا تو کوئی پتہ نہیں لیکن مجھے ایک پھٹا سا ملا، میں اس کے اوپر گر گیا اور چلتے چلتے میں ایک جزیرے کے اوپر پہنچا اور میں وہاں جب پہنچا تو مجھے کسی طرف سے آذان کے آنے کی آواز آئی اور ایک مسجد نظر آئی تو میں خوش ہوا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور میں وہاں گیا، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل پڑھے اور قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھنا بھی آتا ہے اور پڑھانا بھی آتا ہے۔ تو شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا ابھی 2 دن پہلے ہمارے امام صاحب کا انتقال ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس ہماری مسجد کے اندر ہمیں نمازیں بھی پڑھائیں، ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں۔ تو فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے دور نہیں جانا پڑے گا، میں ان کا امام بن گیا۔ اور فرمایا کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک کاغذ کا پیج ملا، کاغذ ملا، تو میں نے چاہا کہ وہ حضور کی جو حدیث مجھے یاد ہے میں اس کو لکھ لوں۔ میں لکھ رہا تھا کہ ان لوگوں کو نظر آیا تو انہوں نے کہا آپ کو لکھنا بھی آتا ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھا دیں، ہم آپ کو اور پیسے دیں گے اور اس کا اجر اور اس کا ہدیہ اور بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کچھ عرصہ جب گزرا تو انہوں نے کہا ہمارے امام صاحب کی اہلیہ تو پہلے فوت ہو گئی تھی، ان کی ایک بیٹی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرا نکاح کیا، شادی ہو گئی اور میں جب اپنے گھر اپنے کمرے میں گیا تو میں نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ جب اٹھا کر کے دیکھا تو میں نے اس کے گلے کے اندر جو ہار دیکھا یہ وہی ہار تھا جو اس بزرگ کے ہاتھ پاس تھا۔ فرماتے میں پریشان ہو گیا، میں ساری رات اس ہار کو دیکھتا رہا اور صبح ہوئی نماز کے لیے جب گیا تو لوگوں نے آ کے مجھ سے شکایت کی کہ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ کیسا لالچی انسان ایسے میرے سے بات نہیں کی اور صرف یہ ہار کو دیکھتا رہا۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بیٹھو، یہ ایسے ایسے معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص جس کے پاس وہ بزرگ جو آپ کا ہار جس کو آپ نے دیا تھا وہی ہمارے امام تھے، اور جب وہ حج سے واپس آئے تو وہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس زندگی میں اس دنیا میں اگر کوئی ایمان والا مومن دیکھا ہے تو ایک ہی نوجوان دیکھا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے لوگوں میری دعا کے اوپر آمین کہو، کاش کہ وہ مجھے ایک مرتبہ مل جائے تو میں اس کو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرواؤں گا۔ تو لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور حضرت نے ان کو بٹھایا، فرمایا لوگوں بیٹھو، اگر میں اس دن لالچ میں آ کے اگر تھوڑی سی خیانت ہار کے اندر سے کرتا یا وہ 500 دینار لے لیتا
تو آج مجھے یہ انعام نہ ملتا۔ یہ انعام مجھے اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ صرف اور صرف میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا۔ عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو یہ کائنات اللہ رب العزت ہماری بنا دیں گے۔